عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 51، عورت کی گواہی، دی وومنز وٹنس۔ کسی بھی ملک کے نظام کو سمجھنے والے اصحاب جانتے ہیں کہ گواہی ایسا عمل ہے جس سے ہر شخص کتراتا ہے۔ کوئی شخص کسی بھی عدالتی نظام میں نہ گواہی کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ پسند کرتا ہے۔ لوگ عدالتوں میں جانا ہی پسند نہیں کرتے۔ اول تو ایک خاص تاریخ پر گواہ کا عدالتی کٹہرے کے باہر سارا دن مسلسل منتظر رہنا، اور جب باری آئے تو وکیل مخالف کی چالوں کے باعث مقدمے کا اگلی تاریخ پر التوا، اور دوم یہ کہ جب گواہی دی جائے تو وکیل جرا کرتے وقت وہ نکات اٹھاتے ہیں جن کے بارے میں گھریلو عورت تو ایک طرف رہی، اچھا خاصا جہاں دیدہ مرد بھی ان سوالوں کے سامنے نہیں ٹھہر پاتا۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ وکیل کی جرا کرنے پر مقدمے کا بہت حد تک دار و مدار ہوتا ہے۔ رائج الوقت ملکی قانون اور دنیا کے تمام نظام ہائے قانون گواہی کے معاملے میں عورت مرد دونوں سے مساوی سلوک کرتے ہیں، حالانکہ عورت کے ساتھ یہ امتیازی برتاؤ ہے۔ ممکن ہے عورت کی جسمانی کیفیت ایسی نہ ہو جس میں ذہنی حالت معمول کے مطابق رہتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسمانی لحاظ سے وہ اس مرحلے سے گزر رہی ہو جس میں کسی دوسری عورت کا اس کے پاس رہنا ضروری ہو۔ پھر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورت خواہ کتنی ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، بھول جانے کا مادہ اس میں مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، جبکہ حدیث میں بھی عورتوں کو ناقصات العقل کہا گیا ہے۔ اگر بھول جانے کو کوئی شخص عورت کی صلاحیتوں میں ضعف یا کمی قرار دے تو ہم اسے کم علمی کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھول جانا بھی ہے، جس کے باعث ذہن میں نئی نئی باتیں جگہ پاتی رہتی ہیں اور تلخ اور افسوسناک واقعات کے اثرات زائل ہوتے رہتے ہیں۔ گویا یہ نعمت اللہ نے عورت کو مرد کے مقابلے میں خصوصی سلوک کا مستحق قرار دیتے ہوئے قدر زیادہ عطا کی ہے۔ مقدمے کی نوعیت ایسی ہو سکتی ہے کہ عورت فطری حیا کی وجہ سے صفحہ نمبر 52 حقائق بیان کرنے سے قاصر ہو، اور جب بیان کرے تو اس کا بیان مربوط نہ ہو۔ اس صورتحال کو دور کرنے کے لیے اسلامی قانون عورت کو گواہی کے وقت دوسری معاون عورت کی سہولت بہم پہنچاتا ہے، جو دنیا کے کسی دوسرے نظام قانون میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے نظام ہائے قانون عورت کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ وکیل کی جرا کرنے پر کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا۔ مقدمے کا پانسا پلٹ جائے یا ویسے ہی رہے، عورت صحیح گواہی دے سکے یا نہ دے سکے، مدعی کا دعویٰ سچ ثابت ہو یا جھوٹ، یہ نظام ہائے قانون ان باتوں سے لا تعلق ہیں۔ ان کا سارا عمل میکانکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ سہولت دی کہ اول تو شہادت کا بار ہی مرد پر ڈال دیا۔ اگر خدا نخواستہ کسی موقع پر مرد گواہان نہ مل سکیں تو ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں بھی گواہ بنائی جا سکتی ہیں۔
قرآن میں آتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلا دے۔ یہ حکم معاملات سے متعلق ہے۔ رہا وہ جرم جو عورت تو مرد کے ناجائز تعلق کے قائم ہونے پر وجود میں آئے، تو اس جرم میں عورت کو گواہی سے بالکل ہی مستثنا قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ اسلامی معاشرے کی پردہ دار عورت ہی نہیں، اس لیے کہ اسلامی معاشرے کی پروردہ عورت ہی نہیں، دنیا کی کوئی بھی عورت جنسی جرائم کو دیکھتی ہی حیا کے مارے اپنا منہ پھیر لیتی ہے۔ لہٰذا جب جرم کے واقع ہونے پر اس کی تمام جزیات کا مشاہدہ نہ کیا جائے تو اس جرم میں گواہی کیسی؟ اور فرض کریں کسی صورتحال جیسے جبری جنسی جرم یعنی ریپ میں کسی جنسی جنونی کا ایسی حالت میں جرم کرنا کہ عورتیں مجبوراً دیکھ رہی ہوں، تو اسلام ایسے کبھی جرم کے بیان کے لیے اپنی عورتوں کو زحمت ہی نہیں دیتا کہ وہ عدالتوں میں ماری ماری پھریں اور انہیں وکیلوں کی جرح کے مراحل سے بھی گزرنا پڑے۔ کوئی دوسرا نظام حیات اپنے معاشرے کی عورتوں کی اس حد تک تذلیل کرنے پر رضامند ہو تو کرتا پھرے۔ صفحہ نمبر 53۔ رہا مجرم کو سزا دینے قامل، تو اس کے لیے اسلام کا فوجداری نظام دوسرے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ زنا بالجبر کا مجرم سزا سے بچ نہیں سکتا، یہاں گواہی کا الگ سے ایک طریقہ ہے۔ شریعت نے جہاں دیگر معاملات میں اور امور میں مرد اور عورت کے درمیان فرق رکھا ہے اور دونوں کو الگ الگ حیثیت دی ہے، وہاں گواہی میں بھی دونوں میں فرق رکھا ہے اور 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر قرار دی ہے۔ نمبر 1، جس طرح وراثت میں 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہیں، ایسے ہی شہادت میں بھی۔ 2، جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو وہاں نوعیت معاملہ کی بنیاد ہی شہادت کی قبولیت کا معیار ہے۔ بعض معاملات میں صرف مرد حضرات کی گواہی ہی قابل قبول ہوگی، جبکہ بعض میں صرف خواتین اور بعض میں دونوں کی مشترکہ گواہی مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی شہادت قبول ہوگی۔ نمبر 1، ایسے معاملات جن میں خواتین کی شہادت بالکل قابل قبول نہ ہوگی اگرچہ شریعت نے عورت کو گواہی کا حق دیا ہے، ان معاملات میں سے حدود، قصاص وغیرہ شامل ہیں۔ اس بات کی تائید میں امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو بطور وکیل پیش کرتے ہیں کہ حدود میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ نیز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حدود اور دماء یعنی قصاص میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی گواہی میں بدلیت کا شبہ ہے، کیونکہ آیت فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ میں ایک تو 2 مردوں کی عدم موجودگی کی ضرورت کی بنا پر عورتوں کی گواہی لی گئی ہے، جبکہ ہن ناقصات العقل کی بنا پر 2 عورتوں کو 1 مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شک کی وجہ سے ساقط ہونے والے امور میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کریڈٹ کارڈ کے منفی پہلو اور اس کے نقصانات۔ نمبر 1، حامل بطاقہ کے اکاؤنٹ میں بسا اوقات پیسے نہیں ہوتے اور یہ مستقبل میں مال آنے کی آمد پر خریداری کرے گا، حالانکہ اس کو خریداری کی سچی طلب بھی نہ ہوگی، تو اس طرح کل کو وہ قرضوں کے بوجھ تلے آئے گا، تو اس طرح جھوٹی طلب کی بنیاد پر خریداری میں اضافہ ہوگا جس کے نقصانات واضح ہیں۔ 2، مقروض در مقروض ہونے کی صورت میں ہر فرد کے پاس ضروری دولت اور مال بھی نہ رہے گا۔ 3، جاری کنندہ کو عدم ادائیگی کی صورت میں سود چڑھتا جاتا ہے، یہ بھی ایک زبردست نقصان کی بات ہے۔ 4، بعض لوگ ایسے کارڈوں کو خرید لیتے ہیں جن کی فروخت مکمل نہیں ہوتی۔ 5، سب سے بڑا نقصان یہ کہ کارڈ گم ہونے کی صورت میں غلط استعمال ہوتا ہے۔ 6، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک جیسے کہ اسلامی ممالک ہیں،
ان کو بہت ہی نقصان یوں ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور پھر اس پر سود کی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ جب کارڈ کی مدت ختم ہوتی ہے تو اس کا حامل کہیں کا نہیں رہتا۔ 7، روزمرہ کے استعمال کی اشیاء میں اسراف۔ جب خریداری کر کے بعد میں ادائیگی کی سہولت مہیا کی جائے تو خریدار کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے مہینہ بھر کون سی خریداری کی۔ اسے اس کا احساس تب ہوتا ہے جب مہینہ کے آخر میں اس پر چڑھنے والے قرض کی سندیں اسے موصول ہو جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 58۔ 8، کارڈ خریدنے اور اس سے متعلقہ دیگر فیسیں جن کی مالیت 3000 ریال سے لے کر جن کی مالیت 300 ریال سے لے کر 1000 ریال تک ہے۔ حالانکہ بعض اوقات کارڈ ہولڈر کو مطلق استعمال میں نہیں لایا جاتا۔ کارڈ کو بالکل استعمال نہیں کرتا، مطلق استعمال نہیں کرتا۔ کریڈٹ کارڈ کا شرعی حکم۔ کریڈٹ کارڈ پر حکم کلی لگانے کے لیے چند قواعد ہیں۔ قاعدہ حکمیہ نمبر 1، ہر ایسا کارڈ جس کے پیچھے حامل کارڈ کی رقم بینک میں موجود ہو اور حامل کارڈ جو بھی رقم نکالے یا خرچ کرے وہ اسی رقم میں سے ہو، اس کے علاوہ میں سے نہ ہو تو بالکل جائز ہے اور یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ حکم کارڈوں میں سے بطاقت الصرف الاعلیٰ پر لگتا ہے۔ اس قسم کے کارڈ سے یہاں بحث کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے۔ یہ بالکل جائز ہے جب تک کہ کوئی ایسی صفت یا شرط نہ لگ جائے جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ بسا اوقات بینک والے اس اکاؤنٹ کو سود کمانے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ قاعدہ حکمیہ نمبر 2، اور وہ کارڈ جو کہ عالمی طور پر کریڈٹ کارڈ کے نام سے مشہور ہے، جو قطعی طور پر حرام شرائط اور صفات کا حامل ہوتا ہے، مثلاً تاخیر سے ادائیگی کا جرمانہ، اور وہ کٹوتی جو بینک تاجر کے بل سے کاٹتا ہے جس پر حامل کے دستخط ہوتے ہیں، اور یہ کہ حامل کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے فائدے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ بالکل حرام ہے، اس کا لین دین نہیں کر سکتے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایسی بے کا وعدہ ہے جو 3 جانب سے مرکب ہے۔ اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ منغمت ہے اور دراہم کی بے کو سودی فوائد کے بدلے اور تبادلے کے وقت کے فوائد کے بدلے اور دوسرے فوائد کے بدلے تاخیر کی وجہ سے جیسے جیسے مدت بڑھتی جائے یہ بھی بڑھتا جائے۔ یہ سودی عقد ہے۔ اس کا انجام مالی پالیسی پر چلتا ہے جس پر سودی بینکوں کا دار و مدار ہے۔ قاعدہ حکمیہ نمبر 3، اس عقد میں دی جانے والی رقم کا حکم۔ صفحہ نمبر 59۔ یہ 11 طرح کی ہیں۔ اس میں سے 10 کارڈ جاری کرنے والے بینک کی جیب میں ڈالی جاتی ہے اور ایک بینک کی طرف سے اپنے نمائندے کے لیے ہوتی ہے جو درمیانی ادارہ ہے۔ کارڈ جاری کرنے کی وجہ سے اور گاہکوں کے ساتھ عقد کرنے کی وجہ سے 10 جو بینک میں ڈالے جاتے ہیں، ان میں سے 8 کارڈ ہولڈر سے وصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کارڈ جاری کرنے کی فیس۔ 2، تجدید کرانے کی فیس مدت ختم ہونے کے بعد۔ 3، مدت ختم ہونے سے پہلے تجدید کی فیس۔ 4، تبدیل کروانے کی فیس۔ 5، تبدیل چیک کی وصولی کے اخراجات جن سے ادائیگی ہوتی ہے۔ 6، ادائیگی میں 1 مہینے کی تاخیر کی صورت میں جرمانہ، اور یہ تاخیر زیادہ ہونے سے جرمانہ بڑھتا رہتا ہے۔ 7، کارڈ ہولڈر کی حمایتی خدمتوں کی انکم۔ 8، کرنسی کے ریٹ کا فرق جو کہ لکھی ہوئی کرنسی کے بدلے میں علاقائی کرنسی کے ادا کرنے سے ہوتا ہے، وہ تاجر کی طرف سے بینک کو دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ریشو کی کٹوتی خریداری کی بل کی قیمت ہے۔ ایک شرکت کی فیس جو تاجر بینک کو دیتا ہے، یہ نمبر 2 ہے۔ جب ان باتوں سے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ تجارتی بینک سودی قرضوں اور قرضوں کے بدلے نفع کی بنیاد پر قائم ہیں اور یہ کہ تجارتی بینکوں کا مزاج بغیر عوض کے قرض دینے کا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کارڈ کی حقیقت کارڈ ہولڈر کی جیب میں موجود ہے اور اس کے ذریعے کارڈ ہولڈر کو نچوڑنا ہے اور دھوکے کا ذریعہ ہے۔ اس کے مال کو نکالنے کے لیے اور اس کو آنے والے قرضوں سے بوجھل کرنا ہے جو اس کی جمع پونجیوں سے آئندہ سالوں میں ادا کیے جائیں گے۔ اور اسی لیے تنقید کے بعد تنبیہ یہ ہے کہ کارڈ ہولڈر کو
رقم نکالنے سے اپنا دفاع کرنا چاہیے، خاص طور پر مغربی ملکوں میں جب یہ معلوم ہو گیا صفحہ نمبر 60، تو یہ جان لو کہ تاخیر کی وجہ سے جو فوائد حاصل کی جاتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت کے سود میں سے ہے، جو کہ حرام ہے، یا تو ادا کر دیا سود دویا اجتماعی مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور کٹوتی کے فوائد جو کہ تاجر کے بل میں سے جا کرنے والے بینک کے لیے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ فوری سودی فوائد حاصل کرنا ہے تو اس قرض کے مقابلے میں ہے جو بینک کارڈ ہولڈر کو دیتا ہے، جو کہ تاجر سے لیا جاتا ہے، تو وہ پوشیدہ سود ہے جو کہ قرض ہے، لیکن یہ مہذب طریقے سے ہے جس میں دھوکہ اور مکر و فریب ہے، اور لوگوں کی عقلوں سے کھیلنا ہے، اور بازاروں پر قبضہ کرنا ہے، اور لوگوں کو قرض میں گرفتار کر کے بینکوں کے دروازے پر لانا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا متبادل شرعی طریقہ اور کارڈ، لہٰذا موجودہ کریڈٹ کارڈ میں مناسب تبدیلی کے بعد ہی ان کے ذریعے معاملات درست ہو سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ مسلمان اور اسلامی صارفین سودی معاملات سے پاک کریڈٹ کارڈ کا اجرا کریں، وہ اس طرح کہ ان کارڈز میں موجود سودی شکوں اور غیر شرعی شروط کو ختم کر کے کارڈز جاری کی جائیں۔ اس میں مشکل یہ پیش آئے گی کہ ان اسلامی کارڈز کو پھیلانے اور عملی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ فی الوقت ان کارڈز کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو بطور اسلامی کارڈز کے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، بطاقۃ الخصم یعنی الشہری چارج کارڈ۔ یہ وہ کارڈز ہیں جو اسلامی بینک ایسے شخص کو جاری کرتے ہیں جس کے ساتھ یہ طے پایا جائے کہ بینک سے نقدی کا حصول بمقدار ماہانہ مشاہرہ کے متعین ہوا، جبکہ دیگر بینکوں میں یہ نسبت کا لحاظ ہے جس میں اس شخص کے ماہانہ مشاہرہ کا ضمان لیا جاتا ہے کہ بینک کوئی اپنا فائدہ اس میں حاصل نہیں کرے گا۔ یہ کارڈ وکالت کی بنیاد پر قائم ہے کہ اگر کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہے جتنی وہ کارڈ کے ذریعے نکلوانا چاہتا ہے، اور اس وکالت پر مناسب فیس بینک وصول کرتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، صفحہ نمبر 61۔ اور اگر کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہ ہو تو بینک یہ رقم بطور قرض حسنہ کے ادا کرتا ہے، جب یہ ضمانت اس شخص کے ماہانہ وظیفہ یا دیگر جو کافی اور مناسب ہے لیتا ہے، جو کہ شرعاً جائز ہے۔ اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی بینکوں کا یہ عمل محض ایک نیکی کا کام ہے جس میں سود کا کوئی شائبہ نہیں، جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اس لیے کہ مال پر زائد فوائد کا حصول شرعاً سود میں داخل ہے، کیونکہ یہ قرض ہے جو کہ سود کہلاتا ہے، اور مشہور قاعدہ ہے کہ ہر وہ قرض جس میں زائد نفع لیا گیا ہو سود ہے، جبکہ مذکورہ بالا طریقہ سود سے بچتے ہوئے اس قابل ہے کہ اسلامی بینک والے اس کی تطبیق کریں۔ 2، بطاقۃ المرالجہ یعنی تملیک کارڈ۔ یہ کارڈ تجارتی لین دین میں استعمال ہوتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حامل کارڈ حسب منشا سامان کی خریداری کرتا ہے جس کی ادائیگی بینک کرتا ہے۔ اس میں تملیک مشتری کی ہوتی ہے، جبکہ سامان اس کا وکیل اٹھاتا ہے، اور پھر یہ سامان وہ اپنے وکیل کو فائدہ حاصل کر کے فروخت کرتا ہے تاکہ یہ معاملہ مالک کے قبضے تک چلا جائے۔ تو اس معاملے میں جواز موجود ہے، اس شرط پر کہ اس میں تعین اور قبض لازم قرار دیا جائے۔ خلاصہ، لہذا شرعی قاعدہ ہے کہ ہر قرض جو نفع کو کھینچے وہ سود ہے۔ وہ تمام کارڈ چاہے ویزا ہو، چاہے امریکن ایکسپریس، چاہے ماسٹر کارڈ یا لائف انشورنس آف کارڈ ہولڈرز ہو، سب سودی معاملے میں داخل ہیں۔ صفحہ نمبر 62، قصاص و دیت۔ قتل کی مذمت اور قصاص کا حکم و حکمت۔ قتل و خون ریزی اتنی قابل مذمت چیز ہے کہ اس نے انسانی زندگی کی ابتدا میں یعنی قابیل کے بھائی حابیل کو قتل کرنے کو پوری انسانیت کے قتل کے مرادف قرار دیا ہے، اور کسی انسان کی جان کو بچانے اسے پوری انسانیت کو زندگی بخشنے سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد ناحق قتل کا ذکر
بڑے ترغیبی انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جس نے کسی کی جان بچا لی اس کا تعریفی انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس شخص نے کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جس پر خون کرنے کا جرم نہیں تھا، اور نہ اس نے زمین میں فتنہ و فساد کا کام کیا تھا، تو اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی جان کو زندگی بخشی تو اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ دوسری جگہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ کسی ایسے آدمی کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر کسی حق میں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد جگہ بڑے سخت انداز میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ دن رات کا مشاہدہ ہے کہ اگر ناحق کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کا سلسلہ صرف ایک شخص کے قتل پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بدلہ میں اکثر کئی قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات پوری آبادی اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص سے چند اشخاص کسی کو ناحق قتل کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ آگے بڑھ کر اسے قتل ہونے سے بچا لیتے ہیں، یا کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں جس سے اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 63۔ تو وہ صرف ایک شخص کو نہیں بچاتے بلکہ پورے معاشرے کو زندگی بخش دینے کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو اس سے ایک بگڑے ہوئے معاشرہ کو نئی زندگی مل جاتی ہے، اور قتل ناحق کی وجہ سے بستی میں خوف و دہشت کا جو ماحول پیدا ہو گیا تھا یکجک ایک امن و سکون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت عموماً ناحق قتل و خون ریزی میں پیش آتی ہے، لیکن کوئی شخص کسی کے قتل کے بدلہ میں قتل کیا جائے تو اس قتل یعنی قصاص کو اللہ تعالیٰ نے زندگی سے تعبیر کیا ہے، اور اسی کو الا بالحق کے لفظ سے ذکر کیا ہے، یعنی کسی حق کے بدلہ میں قتل کرنے سے زندگی ملتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم اس میں زیادتی سے بچ جاؤ۔ بظاہر قصاص میں جو شخص قتل کیا جاتا ہے اس سے زندگی چھین لی جاتی ہے، لیکن ایک شخص کی زندگی چھن جانے سے نہ جانے کتنے دوسرے انسانوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ جب ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے تو مقتول کے گھر اور خاندان اور اس کے تعلق رکھنے والوں میں شدید جذبہ انتقام پیدا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب ان کو جو یقین ہو جائے کہ کوئی دوسری طاقت اس ظلم کا انتقام لینے والی موجود نہیں ہے، اس صورت میں وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ایک قتل کے بدلے نہ جانے کتنے قصوروار اور بے قصور لوگوں کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اگر موقع مل گیا تو وہ قتل کر ڈالتے ہیں۔ اس طرح قاتل اور مقتول دونوں کے گھر اور خاندان اور تعلق رکھنے والوں میں شدید قسم کا بغض و عناد پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا سلسلہ بعض اوقات برسوں چلا جاتا ہے، لیکن پہلے ہی دن اسے یقین ہو جائے کہ مقتول کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا بلکہ اس کا بدلہ ملے گا، تو ان کے جذبات انتقام سرد پڑ جاتے ہیں، اور ان کے قلب و دماغ کو قدرے سکون مل جاتا ہے۔ قصاص کی اقسام۔ قصاص کی 2 قسمیں ہیں۔ صفحہ نمبر 64۔ نمبر 1، قصاص نفس۔ اصطلاح فقہا میں سے قصاص قتل کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ علم فقہ کے مطابق قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قتل عمد۔ نمبر 2، قتل شبہ عمد۔ نمبر 3، قتل خطا۔ نمبر 4، قتل شبہ خطا، اور نمبر 5، قتل سبب۔ قصاص کے مندرجہ بالا اقسام میں سے ایک قسم جتنے قتل عمد میں قصاص واجب ہے، دیگر میں واجب نہیں۔ 2، قصاص کے احکام۔ فریقین یعنی قاتل و مقتول مندرجہ ذیل اوصاف میں برابر ہوں تو قاتل پر بالاتفاق قصاص کا حکم لگایا جائے گا۔ 1، دونوں کا دین ایک ہو یعنی دونوں کافر ہوں یا دونوں مسلمان۔ 2، حریت اور عبدیت میں دونوں برابر ہوں یعنی دونوں آزاد ہوں یا دونوں غلام۔ 3، دونوں کا جنس ایک ہو یعنی دونوں مرد یا دونوں عورتیں ہوں۔ مندرجہ بالا تینوں اوصاف میں اگر فریقین میں یکسانیت نہ ہو تو پھر قصاص لینے میں فقہا کا اختلاف ہے، یعنی اگر کسی مسلمان نے ذمی کو قتل کیا
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں اس صورت میں مسلمان سے قصاص لیا جائے گا۔ دلیل کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مسلمان سے ذمی کے قتل کا قصاص لیا تھا، اور چونکہ دونوں دارالاسلام میں رہتے ہیں اس لیے دونوں کا خون محفوظ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان نے ذمی کو قتل کیا تو قصاص سے قتل نہیں کیا جائے گا، اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یقتل مؤمنا بکافر، کہ کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ کافر کا خون مباح ہے اور ذمی بھی کافر ہوتا ہے، لہٰذا ذمی کے قانون میں مباح ہونے کا شبہ پیدا ہو گیا تو شبہ حد کو ساقط کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 65۔ ایسے ہی اگر آزاد مرد یا آزاد عورت نے غلام یا کنیز کو قتل کیا تو احناف کے نزدیک قاتل سے قصاص لیا جائے گا، بشرط یہ کہ مقتول کا ذاتی غلام یا کنیز نہ ہو اور نہ اس کا باپ یا بیٹا ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلمون تتقافن دماءتهم، مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عورت کے قاتل مرد اور غلام کے قاتل آزاد سے قصاص نہ لیا جائے گا، مگر مرد کی قاتلہ عورت اور آزاد کے قاتل غلام سے قصاص لیا جائے گا، جبکہ شوافع کا یہ حکم ان النفس بالنفس کے بھی خلاف ہے، اور حدیث المسلمون تتقافن دماءتهم کے بھی۔ اعضاء کا قصاص، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح القصاص، جان جان کے بدلے، آنکھ آنکھ کے بدلے، ناک ناک کے بدلے، کان کان کے بدلے، دانت دانت کے بدلے، اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ والجروح قصاص سے مراد وہ زخم ہیں جس میں برابری ممکن ہو، لیکن دو صورتیں جہاں برابری ممکن نہ ہو وہاں کی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ قصاص کا طریقہ کار، احناف کے نزدیک قصاص صرف تیز تلوار سے لیا جائے گا۔ حدیث میں مذکور ہے لا قواد الا بحدید، قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قتل میں بھی برابری لازمی ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی نے ایک لڑکی کا سر کچل دیا تھا، کہ سر ہی کچلوا دیا۔ احناف کا کہنا ہے کہ یہودی کا سر کچلوانا سیاسی مصلحت کی بنا پر تھا۔ دیت کی تعریف، شریعت اسلامی میں دیت اس مال کو کہا جاتا ہے جو مقتول کے ورثاء کو قاتل کی طرف سے بطور جرمانہ دیا جاتا ہے، اسے خون بہا بھی کہا جاتا ہے۔ دیت جس طرح نفس کے بدلے ہے اسی طرح اعضاء کے بدلے میں بھی دیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 66۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، اور جس نے خطا سے مومن کو قتل کیا تو اس کا کفارہ بردہ آزاد کرنا ہے، اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرنا ہے، اگر وہ معاف کر دیں تو کر سکتے ہیں۔ دیت کی قسم اور جنس، دیت کی کس جنس اور قسم سے ہوگی اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ صرف 3 چیزوں کے ذریعے اس کی ادائیگی ہوگی۔ نمبر 1 اونٹ، 2 سونا، اور نمبر 3 چاندی۔ صاحبین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلہ کے مطابق 6 چیزوں سے اس کی ادائیگی کو جائز کہا ہے۔ 3 تو یہی ہیں، وہ گائے، بھیڑ، بکری اور کپڑوں کے جوڑوں کو بھی شامل کرتے ہیں، یعنی اشیاء کے ذریعہ بھی دیت ادا کی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیت میں 100 اونٹوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرما دیا ہے، اور سونا چاندی تو ہر معاملہ میں قیمت کی ادائیگی کا متفقہ علیہ معیار ہے، اس لیے اسی کو معیار ہونا چاہیے۔ صاحبان کہتے ہیں مقصد جس طرح حاصل ہو وہ پورا ہونا چاہیے۔ دیت قتل، یعنی دیت قتل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قتل شبہ عمد کی دیت، مثلا کوئی زید و عمر کو کسی کو ایسی چیز سے قتل کرے جو نہ تو حقیقتاً ہتھیار ہو اور نہ ہتھیار کے، مثلا کوئی زید
عمروں کو کسی کو ایسی چیز سے قتل کرے جو نہ تو حقیقتاً ہتھیار ہو اور نہ ہتھیار کے مشابہ۔ مذہب حنفی کے روح سے قتل شبہ عمد کی سزا کفارہ اور قاتل کے خاندان پر دیت مغلظ ہے، اور دیت مغلظ مندرجہ ذیل تقسیم سے 100 اونٹ ہیں۔ نمبر 1 25 بنت مغاث، نمبر 2 25 بنت لبون، نمبر 3 25 حقہ، نمبر 4 25 جزا۔ نمبر 1 قتل خطا کی دیت، وہ قتل جو خطان ہو یعنی غیر ارادی ہو، جان بوجھ کر نہ ہو۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، یہ کہ اپنے ارادے میں خطا ہو، مثلا کسی نے شکار سمجھ کر کسی آدمی کو تیر یا گولی مار دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آدمی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فعل میں خطا ہو، مثلا کسی شخص نے کسی نشانہ پر تیر لگانا تھا لیکن غلطی سے آدمی کو جا لگا۔ خطا کی ان دونوں صورتوں کی سزا کفارہ اور عاقلہ پر دیت ہے۔ قتل خطا میں مندرجہ ذیل 5 قسم کے 100 اونٹ ہیں۔ نمبر 1 بیس بنت مخاض، نمبر 2 بیس ابن مخاض، صفحہ نمبر 67۔ نمبر 3 بیس بنت لبون، نمبر 4 بیس حقے، اور نمبر 5 بیس جزے۔ شوافی و موالکہ کے نزدیک بیس ابن مغاث کے بجائے بیس ابن لبون ہے۔ قتل خطا میں اگر کوئی سونا دینا چاہے تو اس کی مقدار 1000 دینار یعنی 4374 کلو گرام سونا ہے، اور اگر چاندی دینا چاہے تو اس کی مقدار 10,000 درم یعنی 30,618 کلو گرام چاندی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان تینوں کے سوا کسی چیز سے دیت دینا جائز نہیں ہے، جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیت گائیوں سے دینا چاہے تو 200، اور اگر بکریوں سے دینا چاہے تو 1000، اور اگر کپڑوں سے دینا چاہے تو 200 جوڑے ہیں۔ اعضاء کی دیت، شریعت اسلامی میں اعضاء کی دیت کے لیے یہ حکم ہے کہ انسانی جسم میں جو اعضاء ایک ہیں ان کے کاٹنے میں کامل دیت ہے۔ مثلا ناک جسم میں ایک ہے تو اس کے کاٹنے میں کامل دیت ہے، اور جو اعضاء 2 ہیں مثلا ہاتھ وغیرہ تو دونوں کے کاٹنے میں کامل دیت اور ایک میں نصف دیت ہے، اور جو اعضاء زیادہ ہیں مثلا دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں تو ان میں سے ہر ایک انگلی میں دیت کا 10واں حصہ ہے، اور اسی طرح ہر انگلی میں 3 جوڑ ہوتے ہیں۔ ایک جوڑ کاٹنے میں ایک انگلی کی تہائی دیت ہے، اور جس انگلی میں 2 بند ہوتے ہیں تو اس کے ایک بند کاٹنے میں انگلی کی نصف دیت ہے۔ عاقلہ لوگوں کی اس گروہ یعنی جماعت کو کہتے ہیں جو قاتل کی طرف سے اجتماعی طور پر بطور تعاون دیت خون بہا ادا کرتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کو خطاً قتل کر دے یعنی غیر ارادی طور پر غلطی سے قتل کر دے تو اس پر دیت لازم آتی ہے۔ دیت کی مقدار 100 اونٹ یا 1000 مسقال یعنی 4374 کلو گرام سونا یا 10,000 درہم یعنی 30,618 کلو گرام چاندی جو قاتل کے قبیلہ کو 3 سال میں ادا کرنا ہوتی ہے۔ قتل تو ایک شخص نے کیا ہے لیکن چونکہ اس شخص پر غیر معمولی بوجھ آ پڑا ہے، اس لیے اسلام نے اس کے قبیلہ والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس ناگہانی آفت میں اس کا ہاتھ پٹائیں اور سب مل کر اس کی دیت ادا کریں۔ اس طرح ایک فرد کو ایک زبردست مالی نقصان سے بچا لیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 68 اسٹاک مارکیٹ یعنی کمپنی حصص، شیئرز کے ذریعے سرمایہ کاری کا نظام آج انتہائی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اس ترقی یافتہ عہد میں تجارت کی سب سے رائج اور مقبول صورت ہے، اور عالمی پیمانہ پر اس میں عام ابتلا ہو گیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ مشترکہ تجارت کا نام دے کر ایک کمپنی قائم کی جاتی ہے کہ ابتداً چند سرمایہ کار جو ترقی دینے والے حصہ دار کہلاتے ہیں، ایک اسکیم مرتب کر کے اور قواعد و ضوابط متعین کر کے رجسٹرڈ آف کمپنیز یہاں رجسٹریشن کراتے ہیں جو قانون ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی معتبر بینک سے یہ ضمانت حاصل کی جاتی ہے کہ اگر پیش کردہ حصص پر سرمایہ فراہم نہ ہو سکے تو بینک اتنے حصے خریدنے کو تیار ہے۔ رجسٹریشن کے بعد کمپنی اپنی مصنوعات
یا مال تجارت متعین کر کے اشتہار دیتی ہے، جس میں لاگت سرمایہ فراہم، مصارف اور قیمت کے تخمینہ کے ساتھ متوقع نفع کی صراحت ہوتی ہے، اور اشتہار کے ذریعے کمپنی میں بذریعہ شیئرز یعنی حصص شرکت کی کھلی اور عمومی پیشکش کی جاتی ہے، اور اس وسیع پیمانے پر تجارت کے لیے سرمایہ کی فراہمی مقصود ہوتی ہے۔ اور کبھی پہلے سے موجود کمپنی بھی اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے عوام کو سرمایہ کاری کے لیے کھلی پیشکش کرتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لاگت اور سرمایہ کاری کی لاگت اور سرمایہ کو جس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے عموماً 10 روپے اور بعض دفعہ 100 روپے کے مساوی اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں سے ہر جز کو ایک حصہ تجارت کہا جاتا ہے۔ پھر خواہش مند لوگ اپنی اپنی قوت اور منشا کے مطابق حصے کم اور زیادہ خریدتے ہیں۔ اس پیشکش کو قبول کر کے حصص کی خریداری کے ذریعے سرمایہ لگانے پر شرکت کے مالک ہو جاتے ہیں، اور اس شرکت پر ان کو کمپنی کے تجارتی امور میں رائے دہندگان کا حق حاصل ہوتا ہے، اور نفع و نقصان میں بقدر حصص شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کمپنی کے املاک اور اثاثہ میں نہ تو وہ دعوے دار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی تصرف کے مالک، اور کمپنی کی اسکیم مرتب کرنے میں بھی ان کو کچھ دخل نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 69۔ اور عموماً کمپنیوں کو ان حصص کے ذریعے مکمل سرمایہ کی فراہمی متعین نہیں ہوتی، اور عموماً کمپنیوں کو ان حصص کے ذریعے مکمل سرمایہ کی فراہمی متیقن نہیں ہوتی، اس لیے پھر اسی کے بقدر کم یا زیادہ ایسے حصص کی پیشکش کرتی ہیں جن کی حیثیت سرمایہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرض کی بھی ہوتی ہے۔ ان حصص کے بدلے وثیقہ یا سند دی جاتی ہے۔ ایسی سندات کو بانڈز یعنی، اور ایسے حصص قرض کو ڈینچرس کہا جاتا ہے۔ ڈینجرس ایسی سندات کو بانڈز اور ایسے حصص قرض کو ڈینچرس کہا جاتا ہے۔ حصص قرض کے ذریعے شریک ہونے والے مالکانہ حقوق نہیں رکھتے، ان کو رائے دہندگان کا حق بھی نہیں ہوتا، ان کو سود کے علاوہ نفع بھی دیا جاتا ہے، اور نقصان یا اتلاف کی صورت میں سرمایہ کی واپسی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اس کو پریفرنس شیئرز یعنی ترجیح حصص بھی کہا جاتا ہے۔ حصص قرض کو حصص تجارت میں بحول کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے حصص کو واپس لے کر شرکت کو ختم کر لینا چاہے تو وہ براہ راست کمپنی سے سرمایہ کو واپس نہیں لے سکتا، بلکہ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنے حصص کو کسی اور شخص کے نام منتقل کر دے اور اس کے حق میں حق شرکت سے دستبردار ہو جائے۔ اس کے عوض وہ حصص کی بازاری قیمت لیتا ہے جو ابتدائی کمپنی کی مقرر کردہ قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جو کمپنی کے مال تجارت اور اثاثوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، حصص کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ جو کمپنی مسلسل نفع بنائے، بازار میں اس کے حصص اونچی قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔ شیئرز میں سرمایہ کاری کے لیے شرائط مذکورہ بالا بحث کی روشنی میں کمپنیوں کے حصص کا کاروبار مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ شرعاً قابل قبول ہے۔ نمبر 1، کمپنی کا مرکزی کاروبار شریعت کے خلاف نہیں، اس لیے ایسی کمپنیوں کے حصص حاصل کرنا جائز نہیں ہے جو سود کی بنیاد پر تمویلی خدمات فراہم کرتی ہیں، جیسے بینک، انشورنس کمپنیوں کے حصص، یا ایسی کمپنیوں کے حصص جو کسی اور ناجائز کاروبار میں ملوث ہیں، جیسے وہ کمپنیاں جو شراب، خنزیر، حرام گوشت تیار کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 70۔ یا وہ جو جوا، نائٹ کلب کی سرگرمیوں اور فحاشی وغیرہ میں ملوث ہیں۔ نمبر 2، اگر کمپنی کا مرکزی کاروبار حلال ہے، مثلا آٹو موبائل، ٹیکسٹائل وغیرہ کا کاروبار، لیکن وہ کمپنی اپنا زاہد از ضرورت سرمایہ سودی اکاؤنٹ میں رکھواتی ہے یا سودی قرضے لیتی ہے، تو شیئر ہولڈر پر لازم ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے خلاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دے، جس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کمپنی کے سالانہ اجلاس میں اس طرح کی سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھائے۔ نمبر 3، اگر کمپنی کی آمدن میں سودی کھاتوں سے حاصل ہونے والی کچھ آمدن بھی شامل ہے تو شیئر ہولڈر کو ادا کیے گئے منافع میں سے اس تناسب سے نفع کا حصہ خیرات کر دیا جائے اور شیئر ہولڈر خود اس کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ مثلا اگر کمپنی کے کل منافع میں سے 5% اسے سودی کھاتوں سے حاصل ہوا ہے
تو نفع کا 5 خیرات کر دیا جائے۔ نمبر 4، کسی کمپنی کے شیئرز اسی صورت میں قابل تبادلہ ہیں جبکہ وہ کمپنی کچھ غیر نقد اثاثجات کی بھی مالک ہو۔ اگر کمپنی کے سارے اثاثجات سیال شکل میں ہیں، یعنی زر منی کی شکل میں ہیں، پیسے کی شکل میں ہیں، تو اس کے شیئرز لکھی ہوئی قیمت پر ہی بیچے اور خریدے جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس صورت میں شیئر صرف نقد یعنی پیسے کی نمائندگی کرتا ہے اور زر کا تبادلہ صرف برابر ہی کیا جاتا ہے۔ کسی کمپنی کے شیئرز کے تبادلے کے اور جائز ہونے کے لیے جامد اثاثجات کا کتنا تناسب ہوتا ضروری ہے، اس سوال کے بارے میں معاصر علماء کے مختلف نقطہ نظر ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جامد اثاثجات کی نسبت کم از کم 51% ضروری ہونی چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر جامد اثاثجات 51% سے کم ہوئے تو اکثر اثاثے سیال شکل میں ہوں گے، اس لیے تمام اثاثجات پر سیال والا حکم ہی جاری ہوگا، اس لیے کہ فقہ کا قاعدہ ہے للاکثر حکم القل، اکثر کے ساتھ قل والا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ بعض دوسرے علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کسی کمپنی کے جامد اثاثے 33% بھی ہیں تب بھی اس کا لین دین ہو سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ نظر فقہ حنفی پر مبنی ہے۔ فقہ حنفی کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اثاثہ نقد اور غیر نقد پر مشتمل ہو، صفحہ نمبر 71، تو اس کے نقد حصے کی نسبت سے قطع نظر اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، لیکن اس اصول کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس مجموعے میں جامد اثاثے کا حصہ بالکل ہی معمولی نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جامد اثاثہ معتدبہ اور قابل ذکر نسبت میں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجموعے کی قیمت میں اس میں شامل سیال اثاثے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر $100 کا شیئر یعنی $75 اور کچھ جامد اثاثوں کی نمائندگی کرتا ہو تو شیئر کی قیمت $75 سے زائد ہونی چاہیے۔ اس صورت میں اگر شیئر کی قیمت $105 مقرر کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ $75 تو $75 کے بدلے میں آ گئے اور باقی $30 جامد اثاثوں کا بدلے میں ہیں۔ اس کے برخلاف اس شیئر کی قیمت اگر $70 مقرر کی جاتی ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں شیئر کے $75 ایک رقم کے بدلے میں ہوں گے جو $75 سے کم ہے۔ تبادلے کی یہ قسم رہا کی تعریف میں داخل ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تبادلے یہ قسم ربا کی تعریف یعنی سود کی تعریف میں داخل ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مذکورہ مثال میں اگر شیئر کی قیمت $75 مقرر کی جاتی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم یہ فرض کریں کہ $75 شیئر کے $75 کے بدلے میں ہیں تو شیئر کی پشت پر پائے جانے والے جامد اثاثجات کی طرف قیمت کا کوئی حصہ منسوب نہیں ہوگا، اس لیے قیمت $75 کا کچھ نہ کچھ لازماً شیئر کے جامد اثاثوں کے بدلے میں مقصود ہوگا، اسی لیے یہ عقد صحیح نہیں ہوگا، لیکن عملی طور پر یہ محض نظریاتی احتمال ہی ہے، اس لیے کہ ایسی صورتحال کا تصور مشکل ہے جس میں شیئر کی قیمت سیال اثاثوں سے بھی کم ہو۔ ان شرائط کے ساتھ شیئر کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے۔ صفحہ نمبر 72، حقوق مجردہ کی خرید و فروخت۔ حقوق مجردہ کی تعریف: وہ حقوق جو تاجروں کے عرف میں ملکیت سمجھے جاتے ہیں اور دیگر سامان تجارت کی طرح مارکیٹ میں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جیسے دکان یا مکان وغیرہ کرایہ پر دینے سے پہلے بطور پگڑی کچھ رقم لینا، یعنی ٹریڈ مارک، کسی کمپنی کا مخصوص تجارتی نشان، کاروباری لائسنس، کسی نشریاتی ادارے کا حق تبادلہ وغیرہ، یہ وہ حقوق ہیں جو شریعت نے دیے ہیں، جیسے قصاص، حق شفاء، حق خلا اور طلاق وغیرہ۔ حقوق مجردہ کی اقسام: حقوق شرعیہ: ایسے حقوق جو شریعت کی روح سے ثابت ہوں اور قیاس وغیرہ کا اس میں کوئی اثر و دخل نہ ہو۔ حقوق شرعیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک، ایسے حقوق جو دفع ضرر اور نقصان کی بنیاد پر انسان کو حاصل ہیں، جیسے حق شفاء،
جو ضرر اور جوار کو دفع کرنے کے لیے حاصل ہے۔ اب یہاں عقل و قیاس کے مطابق تو یہی بنتا ہے کہ مشتری اور بائع نے معاملہ طے کر لیا تو کسی تیسرے شخص کا بیچ میں ٹانگ اڑانا درست نہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اگر اس تیسرے نئے آنے والے شخص سے نقصان کا خطرہ ہو تو ایک مخصوص طریقے ایک محدود وقت میں شفا کر سکتا ہے تاکہ وہ نقصان سے بچ سکے، یعنی کہ دفع ضرر کے لیے وہ اس بیع کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ 2، ایسے حقوق جو صاحب حق کو دفع ضرر کے لیے نہیں بلکہ بنیادی اور اصولی طور پر حاصل ہوں، جیسے قصاص، وراثت اور خلا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 73، حقوق عرفیہ۔ یہ وہ حقوق ہیں جو معاشرہ میں رائج عرف عام کی بنیاد پر حاصل ہوں، اور شریعت نے بھی یہ عرف عام اور تعامل کی وجہ سے اسے برقرار رکھا ہے، جیسے فصل کو پانی دینے، راستے وغیرہ کے حقوق۔ حقوق عرفیہ کا شرعی حکم۔ حقوق عرفیہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے منافع سے خاص مدت تک بطور اجارہ عوض لینا جائز ہے۔ حقوق مجردہ کا شرعی حکم۔ شریعت کی روح سے حقوق مجردہ کو بیچنا یا ان سے دستبرداری کے بدلے کچھ مال یا دیگر فوائد وغیرہ حاصل کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ شریعت نے یہ حقوق انسان کو اس لیے دیے ہیں کہ وہ اپنے سے نقصان اور ضرر و جوار کو دور کر سکے اور سکون و آرام سے رہ کر اللہ کی عبادت کرے۔ اب جب یہ شخص عوض لے کر اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اسے ضرور کوئی ضرر اور تکلیف نہیں ہے، لہذا جب سبب نہ رہا تو حق بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فقہائے کرام کے ہاں اس قسم کے حقوق سے مال یا کسی اور چیز کے بدلے دستبردار ہونا جائز نہیں، البتہ مفت میں بغیر کسی لالچ کے دستبرداری کر سکتا ہے۔ حقوق مجردہ کی دوسری قسم ایسے حقوق پر مشتمل ہیں جو صاحب حق کو دفع ضرر و جوار کے طور پر نہیں بلکہ اصولی بنیادوں پر حاصل ہوں، جیسے قصاص، خلا، طلاق اور وراثت وغیرہ۔ ایسے حقوق کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ان حقوق سے دستبرداری اور صلح کے بدلے کچھ مال وغیرہ لیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوگا صاحب حق اپنا حق چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں ملزم یا مجرم صاحب کو مال، زمین یا کسی اور چیز کی صورت میں ادائیگی کرے۔ ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے۔ صفحہ نمبر 74، حاصل کلام۔ نمبر 1، شریعت میں مال کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو مباح، قابل انتقاء اور مادی یا معنوی طور پر قابل حفاظت ہو۔ کسی چیز کے مال یا غیر مال ہونے میں اصل چیز عرف ہے۔ اگر عرف میں کسی چیز کو مال تصور کیا گیا تو وہ مال سمجھا جائے گا۔ 2، ایسے حقوق جو دفع ضرر جوار کے لیے انسان کو شریعت کی طرف سے حاصل ہیں، ان سے دستبرداری کی صورت کسی بھی طرح کا عوض لینا جائز نہیں۔ 3، مستقبل میں حاصل ہونے والے حقوق کی بیع کسی بھی صورت میں جائز نہیں، چاہے وہ حقوق مجردہ کی پہلی قسم سے ہوں یا دوسری سے۔ 4، اصالتاً حاصل ہونے والے حقوق کی بیع بھی جائز نہیں، البتہ ان سے دستبرداری کے لیے صلح کر کے کچھ لینا دینا جائز ہے، جیسے خلا، طلاق اور قصاص وغیرہ۔ 5، اشیاء سے وابستہ اور دائمی منافع کے حامل حقوق کی بیع امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے ہاں مطلقاً جائز ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر اس میں فراڈ اور دھوکہ دہی سے پرہیز کیا جائے تو درست، ورنہ نہیں۔ 6، کسی چیز کو حاصل کرنے یا ایجاد کرنے میں پہل کرنے سے جو حقوق حاصل ہوتے ہیں، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے ان کی بیع جائز نہیں، ان کے ہاں ان کی بیع جائز نہیں، البتہ ان سے دستبرداری کر کے اس کے بدلے مال لینا جائز ہے، جیسے کسی کتاب کی طباعت یا کسی چیز کا ایجاد کرنا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 76، مختلف اشیاء کی قسطوں پر خرید و فروخت آغاز۔ یہ کھلی اور واضح حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کی وہ ضروری اشیاء جن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یکمشت ادائیگی کر کے حاصل کرنا مشکل بلکہ بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے۔
اسی مجبوری اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے 19ویں صدی کے وسط میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں سنگر نامی ایک شخص نے اپنی کمپنی کی تیار کردہ سلائی مشین کو صارفین کے لیے اس کی قیمت کو بالا اقساط ادائیگی کی صورت میں متعارف کرایا، جسے بہت پذیرائی ملی، جسے دیکھتے ہوئے دیگر کمپنیوں نے بھی اس طریقہ کار کو اپنا لیا اور یوں یہ طریقہ ایک مستقل کاروبار کی صورت اختیار کر گیا۔ فوائد و مقاصد۔ عام طور پر مہنگی اشیاء کی خریداری ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہوتی، بلکہ اکثر کے لیے ناممکن ہوتی ہے، جبکہ ماہانہ بنیادوں پر قسط وار ادائیگی کرنا آسان ہوتی ہے۔ معاشی نقطہ نظر سے اس طریقہ کار سے صارفین وہ تمام اشیاء حاصل کر لیتے ہیں جن کو وہ بعد از ادائیگی ایک طویل عرصے تک زیر استعمال رکھتے ہیں۔ اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو عوام کی ایک بڑی تعداد دور جدید کے اہم اور مفید ایجادات سے محروم اسے رہنا پڑے گا۔ شرعی حکم۔ شریعت کی روح سے قسط وار ادائیگی کی شرط پر خرید و فروخت جائز ہے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی شرط فاسد نہ ہو۔ اگر کوئی شرط فاسد لگائی گئی تو پھر جائز نہیں۔ عموماً قسطوں پر خرید و فروخت میں دو باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، کم قیمت کی چیز زیادہ قیمت میں بیچنا، صفحہ نمبر 76۔ 2، کسی چیز کو ادھار بیچنا، جبکہ یہ دونوں صورتیں بیع میں جائز ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ، کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیع کو مطلقاً حلال کیا ہے، خواہ نقد ہو یا اوسار ہو، اور قیمت فریقین کی مرضی پر ہے۔ یعنی جو چیز قسطوں پر دی جائے اس کی قیمت زیادہ لگائی جاتی ہے تو اس معاملہ کو شریعت نے فریقین کی ثوابدید پر چھوڑا ہے۔ اگر خریدار محسوس کرتا ہے کہ قسطوں کی صورت میں سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا تو اس خریداری سے اجتناب کر سکتا ہے۔ تاہم استحصال کی صورت میں جس طرح گورنمنٹ کو قیمتوں پر کنٹرول کا حق ہے، اسی طرح بیع بالاقساط کی قیمت پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ بالاقساط خریداری عوام کے لیے سہل ہے، اس لیے قطعی طور پر اس پر پابندی لگا دینا مصلحت عامہ کے خلاف ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ اناج ادھار خریدی اور رقم کی ادائیگی کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ البتہ یہ بات ہے کہ ادھار میں مدت کا معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ میعاد مجہول ہونا رقم کی ادائیگی سے مانع ہوگا اور باعث سے جھگڑا و فساد ہوگا کہ بائع قریب مدت میں مطالبہ کرے گا اور مشتری بعید مدت میں دینے کو کہے گا تو جھگڑا پیدا ہوگا۔ یہی چیزیں بالاقساط خرید و فروخت میں بھی ملحوظ رکھی جاتی ہیں، لہٰذا بالاقساط خرید و فروخت جائز ہے۔ البتہ کسی شرط فاسد کے لگانے سے بیع فاسد متصور ہوگی۔ مثلاً بیع بالاقساط میں یہ شرط کہ جب تک خریدار قسطیں ادا نہ کر دے وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوگا، یہ شرط فاسد ہے۔ بیع کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مشتری کو مالکانہ قبضہ دیا جائے، خواہ قیمت نقد ادا کی گئی ہو یا ادھار ہو، اور ادھار کی صورت میں یکمشت ادا کرنے کا معاہدہ ہو یا بالاقساط، ہر صورت میں مشتری کا قبضہ مالکانہ تصور ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ بیع بالاقساط یعنی قسط وار ادائیگی کی شرط پر خرید و فروخت جائز ہے اگر قواعد شرعیہ کے ماتحت اور شرائط اور شروط فاسدہ سے خالی ہو، ورنہ نہیں۔ صفحہ نمبر 77۔ پرائز بانڈز۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حکومت عوام سے قرض لیتی ہے اور بانڈ کے نام سے قرض کی رسید جاری کرتی ہے، اور لوگوں کو قرض دینے پر آمادہ کرنے کے لیے حکومت نے انعامی اسکیم ساتھ نکالی ہے۔ موہوم انعام کے لالچ میں بانڈ خریدنا یہ جوئے کی صورت ہے، اور شرط طے کر کے قرض پر انعام دینا یا لینا یہ سود ہے۔ لہٰذا انعامی بانڈ کی اسکیم بالکل حرام ہے، اور انعامی بانڈ کی اس سے کم و بیش قیمت پر خرید و فروخت بھی سود ہے اور حرام ہے۔ لہٰذا انعامی بانڈ خریدنا اور اپنے پاس رکھنا جائز ہے۔ اگر کبھی مجبوری سے کسی گاہک سے لینا پڑ جائے تو فوراً اس کو
توڑوا لینا چاہیے۔ اگر غلطی سے بانڈ خرید لیا اور اس پر انعام نکل آیا تو اس سے خلاصی کی فقط یہ صورت ہے کہ بانڈ کو جلا دیا جائے۔ پرائز بانڈ کے متعلق جید علماء کرام و مفتیان عظام کے فتاوی جات۔ پرائز بانڈز کی حرمت وطن عزیز کے تمام علماء کرام و مفتیان عظام اس پر متفق ہیں، اور تقریباً وطن عزیز کے ہر بڑے ادارے کے دارالافتاء سے اس کے متعلق فتاوی جات موجود ہیں۔ ہم توارت سے بچنے کے لیے صرف بڑے اہم اور ملک کے سرکردہ اداروں کے فتاوی جات پیش کرتے ہیں۔ 2. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ محتمم دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا فتویٰ۔ الجواب: پرائز بانڈز میں ملنے والی انعامی رقم کے بارے میں معلوم نہیں کہ کمپنی یہ انعامی رقم کہاں سے ادا کرتی ہے، کیونکہ جب بانڈ ہولڈرز کی اصل رقم کمپنی کے پاس محفوظ ہے تو کمپنی انعامات کہاں سے ادا کرتی ہے؟ ذاتی مال سے ادا کرتی ہے یا انہوں نے یہ رقم کسی سودی کاروبار میں جھونک دی ہے جس سے حاصل ہونے والا سود وہ بانڈ ہولڈرز کو دیتی ہے، یا شراکت داری میں جو نفع ہوتا ہے اس میں سے ادا کرتی ہے؟ اگر واقعی اس بارے میں وضاحت معلوم نہیں یا درمیان والی صورت ہو، یعنی سودی معاملہ ہو، تو پھر تو یہ کاروبار حرام ہے۔ سارے سوالات کی شکیں پڑھنے کے بعد فیصلہ یہی ہے کہ یہ کاروبار حرام ہے، اس کی حرمت پر میں کوئی شبہ نہیں، مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 78۔ 2. وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی مدظ اللہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ۔ الجواب وہو مقل الصواب: ایسے انعامی بانڈز میں اپنی رقم سے زائد رقم لینا سود اور حرام ہے، جن میں قرآن اندازی میں نام نہ نکلنے کی صورت میں بھی سرمایہ محفوظ اور باقی رہتا ہے، کیونکہ تحقیق کرنے سے پتہ چلا ہے کہ جو آدمی بھی بانڈز خریدتے ہیں ان میں ہر ایک کی رقم پر باحساب بانڈز کے سود بڑھتا رہتا ہے۔ پھر بجائے اس کے کہ ہر شخص کا سود اسی کو ملے، وہ سب رقم اس شخص کو ملتی ہے جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا ہے، لہٰذا یہ انعامی رقم لینا قطعاً حرام ہے۔ چونکہ پرائز بانڈز خریدنے کے بعد اصل سرمایہ ضائع نہیں ہوتا، اس لیے اس پر حقیقی جوئے کا حکم بھی نہیں لگایا جا سکتا، البتہ صورتاً جوا ہے، لہٰذا جیسے حقیقی جوئے سے بچنا لازم ہے، ایسے ہی صورتاً قمار سے بھی بچنا لازمی اور ضروری ہے۔